السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے معرف الحدیث میں امت میں آنے والے یا پیدا ہونے والے فتنوں کے بیان کا ایک باب باندھا ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے لکھا ہے، میں اس سلسلے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اعمال صالحہ کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ صبح کا آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا۔ یہ فتنے کس شکل میں آئیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ گمراہ تحریکوں اور دعوتوں کے سلسلے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ گمراہی کی تحریکوں اور دعوتوں کے سلسلے میں فتنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ دوسری بات، کچھ مال و متاع اب نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آتے رہیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں دو سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس تحریک کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگ ان کی باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں، اور اس تحریک سے جوڑنا کیا اس حدیث کا مصدر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس حدیث کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، تفسیریں بالرائے بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کا روکا نہ گیا تو فرقہ ضالہ میں تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ تبدیل ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے جو گمراہی تحریکیں ہیں، اس حدیث کے گمراہی تحریکوں کی شکل میں وہ فتنے آتے رہیں گے۔ تو جو مولانا سعد کاندھلوی کی تحریک چل رہی ہے، کیا اس کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ دارالعلوم کہہ رہا کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور جو گمراہی کی تحریکیں ہیں اس حدیث کے اندر آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مال متاع اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کہ یہ فتنے آئیں گے، جیسے کہ کچھ مال کی بنیاد پر، کچھ اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ وہ ایک فتنہ ہوگا، فتنے کی شکل ہوگی، حدیث میں نے بھیج دیا تو دیکھ دیا۔ اب اگر کسی سے بات کی جائے کہ مولانا سعد کاندھلوی کی یہ باتیں، تو کہتے ہیں بالکل شریعت کے خلاف ہیں، وہ بات غلط کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن کچھ نفسانی بنیاد پر اور کچھ مال کے بنیاد پر وہ اللہ رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس حدیث کے تحت اس وقت جو مولانا سعد کاندھلوی کی جماعت چل رہی ہے وہ فتنے والی جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علماء کرام سے گزارش ہے اس کو بتا دیں تاکہ امت تذبذب کا شکار نہ ہو اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ اس حدیث کی روشنی میں اس جماعت کی دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، کچھ علماء حضرات سے اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں اگر ہم صحیح کہیں گے تو چندہ نہیں دیں گے، امامت سے بھگا دیں گے، جس کی بنیاد پر ہم ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی حدیث میں لکھا ہے مال و متاع اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ایسا کریں گے، وہ فتنے والی تحریک میں شامل ہوگا۔ فقط والسلام۔